اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے شافعہ بولا، ایک منٹ۔ زیان حیدر کچھ مانگنے کے لیے جھجک رہا ہے، بات کچھ عجیب سی ہے۔ زیان مسکرایا، چلو اب بتاؤ بھی کیا چاہیے؟ زیان ٹھہر کر بولا، مجھے کسی کا نمبر چاہیے۔ شافعہ نے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، کس کا؟ زیان خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، ارحام کا۔ شافعہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے تعجب سے پوچھا، ارحام کا نمبر؟ لیکن تم کیا کرو گے؟ زیان نے سانس کھینچا اور شافعہ کی طرف دیکھا، بولا، مجھ پر یقین کرتے ہو نا؟ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، ظاہر سی بات ہے، تو بس پھر مجھے اس کا نمبر دے دو، میں پہلے اسے بات کروں گا، پھر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ شافعہ نے بمیں اچکا کر اسے مشکوک نظر سے دیکھا، معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ مجھے زیان ہنسا اور اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے لیکن سب سنبھالنا تمہیں ہی پڑے گا۔ شافعہ حیدر سے بولا، مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ سچ ہے؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحام اور تم، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں سب سمجھا دوں گا لیکن ابھی نہیں، بعد میں، تم مجھے نمبر دو اس کا۔ شافعہ موبائل نکالتا ہوا بولا، ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، لیکن کچھ الٹا سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا، یقین رکھو یار۔ شافعہ نے زیان کے سینے پر مکہ مارا، مجھے جلد از جلد سب بتا دینا۔ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کے آفس سے جانے لگا، لیکن پھر واپس مڑا، وہ میں تمہیں بتانا بھول گیا، ماما بابا نے تمہیں اور آئی نور کو ڈنر پر بلایا ہے۔ شافعہ نے پوچھا، آج؟ زیان گردن ہلاتا ہوا بولا، ہاں آج، اور میراب نے کہا ہے کہ آتے ہوئے اس کے لیے ڈونر لے آنا۔ شافعہ نے بمیں اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور تم بھی بتا دو تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ زیان نے دانت نکالتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سمجھدار ہو بہت، میرے لیے تو جو تم خوشی سے لاؤ گے کھا لوں گا، آخر چڑیا جتنی تو خوراک ہے میری۔ زیان نے کہہ کر لگایا۔ شافعہ نے کانچ کا پیپر ویٹ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تو وہ تیزی سے کہہ کر لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آئی نور گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ شافعہ نے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو صفائی اور باقی کام وغیرہ کر کے چلی جاتی تھی۔ کھانا فریج میں رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی، پھر کمرے میں آ گئی اور ایک بک شیلف کی طرف بڑھی۔ اس نے کتابیں دیکھی لیکن وہاں اس کے مطلب کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ شافعہ کے وارڈروب کی طرف آئی۔ اس نے سوچا اس کے کپڑے بکھرے رکھے ہوئے ہوں گے تو وہ اس کی وارڈروب ہی سر کر دے گی، لیکن جب اس نے وارڈروب کھولی تو کچھ بھی بکھرا ہوا نہیں تھا، سب کچھ سیٹ تھا۔ نور نے کوفت سے ایک لمبا سانس لیا اور وارڈروب بند کر کے ڈریسنگ کی طرف آ گئی۔ ڈریسنگ پر 7-8 پرفیوم رکھے تھے۔ نور نے ایک پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنی آستین کے کونے پر سپرے کیا۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اچانک سونگنے سے نور کو کھانسی آ گئی۔ نور نے آنکھیں میرتے ہوئے کہا، اللہ اتنا تیز پرفیوم! اس نے وہ پرفیوم رکھ کر دوسرا اٹھایا اور اسے سونگا۔ نور کو اندازہ ہوا کہ شافعہ نے آج یہ پرفیوم لگایا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے پرفیوم چکھے، سب کی خوشبو ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پھر اس نے ڈریسنگ کے نیچے والے دراز کھولی، اس میں کچھ کتابیں رکھی گئی تھی۔ رکھی ہوئی کتابوں کو ادھر ادھر کر کے اس نے دیکھا، پھر کوفت سے آنکھیں گھما کر دراز بند کرنے لگی، لیکن اچانک رکی اور پوری دراز کھولی۔ پیچھے کی طرف اسے ایک البم نظر آیا۔ نور نے آہستہ سے وہ البم نکالا اور دراز بند کر دیا۔ البم لے کر وہ بیڈ پر آگ بیٹھ گئی اور البم کھول کر دیکھنے لگے، سب انجان چہرے، بس اگر ان چہروں میں وہ کسی کو پہچان پائی تھی تو شافعہ کو۔ اس میں شافعہ کے بچپن کی تصویر تھی۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایک تصویر میں چھوٹا سا شافعہ کسی کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس تصویر میں شافعہ کی ہلکی بوڑھی آنکھیں بہت واضح تھیں، وہ جس کے گلے لگا ہوا تھا ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ نور نے آگے کی تصویریں دیکھنا شروع کی۔ اچانک وہ ایک تصویر پر رک گئی، یہ تصویر تو شاید میں نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ اسے یاد آیا، شاید ٹیبل کی دراز میں ایک تصویر تھی، یہ وہی تصویر لگ رہی ہے۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، تصویر وہاں نہیں تھی۔ اس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ تصویر اسے نہیں ملی۔ اس نے سوچا، چھوڑو، شاید شافعہ نے کہیں رکھ دی ہوگی۔ وہ واپس تصویروں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آگے کافی تصویریں شافعہ کی انہی کے ساتھ تھیں۔ نور سوچ میں پڑ گئی، آخر یہ ہے کون؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل لاؤنج میں رکھا تھا تو وہ تصویریں واپس دراز میں رکھ کر لاؤنج میں آئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، شافعہ کا فون تھا۔ کال ریسیو کر کے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے شافعہ کی آواز ہے، کیسی ہو؟ میں ویسی ہوں جیسی صبح چھوڑ کر گئے تھے۔ شافعہ مسکراتے ہوئے بولا، مطلب ٹھیک؟ نور نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، شافعہ نے شرارت سے پوچھا، مجھے یاد کر رہی تھی؟ نور فوراً بولی، نہیں تو؟ شافعہ مصنوعی صحافہ ہو کر بولا، یہ تو غلط بات ہے، اب میں دیر سے آؤں گا گھر۔ نور فوراً بولی، نہیں تم دیر سے مت آنا پلیز، مجھے اکیلے گھر میں وحشت ہو رہی ہے۔ شافعہ ہنسا۔ نور بولی، اچھا سنو، تم آ کر مجھے گروسری کے لیے لے جانا، کھانا بنانے میں میرا کچھ ٹائم پاس بھی ہو جائے گا۔
شافیہ بولا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں، تم ٹی وی دیکھ لیا کرو، بکس پڑھ لیا کرو۔ مجھے ٹی وی دیکھنا نہیں پسند ہے، تمہارے گھر میں میرے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ شافیہ بولا اچھا پھر ہم کل پرسوں چلیں گے، تمہیں جو کچھ لینا ہو لے لینا، آج کیوں نہیں؟ شافیہ کرسی گھماتے ہوئے بولا آج ہمیں زیان کے گھر ڈنر پر جانا ہے۔ نور فوراً بولی ڈنر پر؟ لیکن کیوں؟ شافیہ اشربے سے بولا کیوں کا کیا مطلب؟ زیان کے پیرنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ نور اپنے ناخنوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی میں نہیں جاؤں گی، تم چلے جانا۔ شافیہ سیدھا ہوا تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں ابھی لوگوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں شافیہ۔ شافیہ سانس کھینچ کر بولا تم لوگوں کو فیس کرنے کی وجہ سے زندگی بھر چھپ کے تو نہیں رہ سکتی۔ نور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی نہیں، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ شافیہ نے سانس کھینچا تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ الفاظ نور کو کانوں کے ذریعے اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا تھا کیا نہیں تھا ان لفظوں میں؟ نور نے آنکھیں بند کر کے سوچا، چاہا کہ اس وقت شافیہ کے علاوہ کون ہے جو اسے سہارا دے سکتا ہے، کون ہے جو ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کی خوشیوں کو چاہتا ہے۔ نور کو ارد گرد کے اندھیروں میں صرف شافیہ وارثی کا چہرہ نظر آیا، ہاں صرف شافیہ وارثی جو اس کے ساتھ ہے۔ نور نے آنکھیں کھول دی۔ دوسری طرف سے شافیہ بولا کیا ہوا، چپ کیوں ہوگی؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نور بولی ٹھیک ہے میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ شافیہ مسکرایا ٹھیک ہے پھر تم اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ لو۔ نور نے اسے پوچھا تم کیا پہنو گے؟ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا جو تمہیں اچھا لگے۔ نور خاموش ہو کے شافیہ سے ضد کرنے کے لیے بولا اگر کوئی دو پیار بڑے بول رہا ہے تو انسان دوسرے پر ترس کھا کر ہی پیارا سا جواب دے دیتا ہے۔ نور نے گردن جھکائی شافیہ مجھے وقت چاہیے۔ شافیہ پیار بڑے لہجے میں بولا جتنا وقت چاہیے لے لو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب میں فون رکھوں؟ تم بزی ہوگی؟ شافیہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولا نہیں میں بالکل بھی بزی نہیں ہوں، تم بات کرو۔ میں کیا بات کروں؟ شافیہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا کچھ بھی۔ نور بولی تم نے اپنے بابا سے بات کی؟ شافیہ نے کوفے سے آنکھیں گھمائی میں نے ہمارے بارے میں بات کرنے کو کہا ہے نور۔ نور آہستہ سے بولے تمہارے بابا ہماری شادی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے، تمہیں میری وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ شافیہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولا نور تم یہ گلٹ اپنے اندر سے نکال دو کہ مجھے تمہاری وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا ہے یا تمہاری وجہ سے مجھے کوئی مشکلات پیش آ رہی، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نور بولی لیکن وہ تمہاری فیملی ہے، تم میری وجہ سے اپنے بابا سے بات نہیں کر رہے۔ میری فیملی صرف تم ہو نور، میرے لیے تم کیا سوچتے ہو یہ معنی رکھتا ہے، دوسرے کیا سوچتے ہیں میں وہ نہیں۔ اور تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری وجہ سے میرے بابا سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے تعلقات کچھ خاص نہیں تھے۔ نور الجھی کیا مطلب؟ شافیہ خاموش ہو گیا۔ نور مجھے کام ہے بعد میں بات کروں گا۔ شافیہ نے کال کاٹ دی۔ نور نے الجھن سے فون دیکھا، پھر سر جھٹکا کھڑی ہوگی اور اندر کمرے میں آ کر شافیہ کی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ 3 پیس سوٹ، پینٹ، ٹی شرٹ، شلوار قمیض سب کے خانے الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ نور نے اس کے شلوار قمیض کے خانے کو آگے پیچھے کیا، اس نے ایک وائٹ اور ایک بلیک کلر کی شلوار قمیض نکالی، ان میں سے کوئی ایک چننا اس کے پاس میں بالکل نہیں تھا، اس لیے اس نے دونوں ہی باہر نکال کر ٹنگا دی۔ شافیہ کو جو پسند ہوگی وہ پہن لے گا۔ پھر نور اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی، اپنے کپڑے اس نے ابھی تک سیٹ نہیں کیے تھے۔ اپنے نئے کپڑوں میں سے اس نے ایک ریڈ کلر کا جوڑا نکالا، یہ جوڑا اس کے شادی کی تیاریوں کے دوران ارمینا بیگم نے بہت شوق سے اس کے لیے لیا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھتے ہوئے اسے ارمینا بیگم اور ان کے الفاظ دونوں بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ نور یہ جوڑا تم شادی کے بعد کسی ڈنر پر پہنا، تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگے گا۔ نور نے اس سوٹ کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں باندھ گی، آنسو کی لڑی اس کے گال پر بہہ گئی۔ تاشفا اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب اس نے ای میل چیک کیا جو اسے کچھ دیر پہلے موصول ہوا تھا، اور ای میل دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ اس ای میل میں وہ ساری انفارمیشن جس اس نے تیار کی تھی، وہ ای میل دیکھ کر سن بیٹھی تھی جب گاں نے آ کر اسے ایک چھوٹا سا پارسل دیا۔ تاشفا نے فٹافٹ وہ پارسل کھولا، مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ساتھ ہی ایک نوٹ بھی لگا ہوا تھا۔ تاشفا نے نوٹ ڈبے سے نکال کر اپنی نظروں کے سامنے کیا، میری شادی کی مٹھائی، امید ہے تمہیں سرپرائز پسند آیا ہوگا۔ نیچے کونے میں لکھا تھا شافیہ وارثی۔ تاشفا نے چیختے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر پھینکا اور والہانہ انداز میں موبائل کی طرف بڑھی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال ریسیو کر لی گئی اور دوسری طرف سے آواز آئی ڈی ایس پی سراج عالم 3 غیر قانونی بار کا مالک جو ایک دن میں 3 سے 4 لاکھ روپے کماتے ہیں، 3 قتل کیس اور 3 سوا ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ۔ یہی رپورٹ تیار کی ہے نا تم نے اس پولیس والے کی؟ تاشفا داری تمہیں یہ سب معلومات کہاں سے ملی شافیہ؟
شافعہ صاحب اب اتنی پہنچ تو ہے ہماری کہ یہ چھوٹی موٹی خبروں کا پتہ لگا لے۔ اور دوسری رپورٹ تم نے کسی جج پر تیار کی ہے، ان نے پیسے کھا کر کوئی 20-25 کیس کا فیصلہ پیسے کھلانے والوں کے حق میں کیا ہے، اور اس کی کوئی خفیہ ویڈیو بھی ہے تمہارے پاس جو تم اپنے چینل پر چلواؤ گے، ایم آئی رائٹ؟ طالبہ سرطان کا کرسی پر بیٹھ کے اس نے یہ رپورٹ پورے 4 مہینے لگا کر تیار کی تھی، اور یہ رپورٹ اسے خفیہ طور پر تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کہ اس کے چینل کی طرف سے آرڈر تھا۔ یہ نیوز سب سے پہلے اس کا چینل بریک کرتا۔ تاجفا کو اس نیوز کے بدلے بہت کچھ ملتا، وہ زمین سے آسمان پر پہنچ سکتے تھے کیونکہ یہ خبر بہت بڑی تھی۔ شافعہ دوبارہ بولا، ہاں تو تاجفا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہ نیوز کسی اور چینل کو بھیج دوں تو تاجفا فوراً بولے، نہیں نہیں شافعہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تاجفا نے مسکراتے ہوئے بائیں اٹھائے، میں ایسا بالکل کروں گا تاجفا، چلو یہ سب چھوڑو اور تم یہ سوچو اگر میں اس ڈی ایس پی یا چیف جسٹس کو تمہارا نام دے دوں، یا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان کی اتنی خفیہ معلومات تمہارے پاس ہے جو تم اپنے چینل کو بیچنے والی تھی، تو ذرا سوچو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تمہارے چینل پر نیوز بریک ہونے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ کرنے کے بجائے اپنے فرار کے راستے ڈھونڈتے، اور تمہارا نام انہیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر نیوز چلنے سے پہلے ہی انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے خلاف تم نے یہ سب جمع کیا ہے تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ شافعہ اسے ڈرانے والے انداز میں بولا، تم راستے میں جا رہی ہوگی اور اچانک تمہاری گاڑی پر اندھادھند فائرنگ شروع ہو جائے گی اور تم تو ایک گولی میں شافعہ نے ہاتھ سے جہاز اڑانے کا اشارہ کیا، چلو مان لیتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی ایسا ہوگا کہ اچانک تم منظر عام سے غائب ہو جاؤ گی، ہوگا تمہارا قتل ہی۔ لیکن کچھ دنوں بعد نیوز چلے گی کہ ایک مشہور اور قابل جرنلسٹ تاجفا شہزیب نے اپنے ہی گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی لی۔ افسوس، ذرا افسوس، افسوس در افسوس، تاجفا کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اسے پتہ تھا وہ چاروں طرف سے پھنس گئے۔ شافعہ دوبارہ بولا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کچھ یوں ہوگا کہ شافعہ تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ تاجفا کا چہرہ زد پڑ رہا تھا۔ شافعہ ہنسا، یہ ہوئی نہ بات تمہاری، یہی اچھی بات ہے کہ تم گما پھرانے کے بجائے سیدھا مدعے پر آ جاتی ہو۔ تاجفا نے ضبط سے مٹھیاں بیچ کر دانت پیسے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ شافعہ نے بویں اٹھائے اور سانس کھینچتے ہوئے بولا، تم پریس کانفرنس بلاؤ گی؟ تاجفا کو کچھ سمجھ نہیں ہے تو اس نے حیرت سے پوچھا، پریس کانفرنس؟ لیکن کیوں؟ شافعہ دانت پیس کر بولا، تم پریس کانفرنس بلاؤ گی اور اس میں تم یہ کنفیشن کرو گی کہ میری اور آئین نور کی تصویریں تم نے سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اپنے مفاد کے لیے، اور جیسا ان تصویروں میں دکھانے کی کوشش کی گئی تھی ویسا کچھ نہیں تھا، تم بتاؤ گے کہ یہ جھوٹی تصویریں تم نے ڈالی ہیں۔ تاجفا کو تو اپنے آگے پیچھے سناٹا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں شافعہ، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، میں یہ سب بالکل نہیں کر سکتی۔ شافعہ کندھے اچکا کر بولا، تو یہ سب تمہارا مسئلہ ہے تاجفا، میرا نہیں۔ تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، پریس کانفرنس بلاؤ اور یہ سب کنفیشن کرو، ورنہ 3 دن کے بعد تمہاری تیاری کی ہوئی رپورٹ میں کسی چینل کو بھیج دوں گا، لیکن نیوز بھیجنے سے پہلے میں اس ڈی ایس پی اور جج کو تمہارا نام بھی بتا دوں گا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل زیادہ پیارا ہے یا جان۔ شافعہ نے گھڑی کو دیکھا، تمہارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ شافعہ، تاجفا، جی شافعہ میری بات سنو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میری بات سنو۔ شافعہ نے فون کاٹ دیا، فون کاٹ کا اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا، ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ دنیا جس طرح سوچ رہی ہے انہیں پتہ چلے کہ ویسا نہیں ہے۔ ان تصویروں کی وجہ سے سب سے زیادہ نور کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ نور کی مشکلات کم ہوں، اور پھر اسے تاجفا کو سبق بھی تو سکھانا تھا۔ شافعہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بجنے والے تھے۔ اس نے ساری فائلیں وغیرہ سمیٹی، لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیزیں اٹھا کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نور ٹی وی آن کی لاؤنج کے صوفے پر لیٹی تھی، اس نے اپنے اب تک کی زندگی میں اس سے پہلے اتنی بوریت بڑا دن نہیں گزارا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ڈور بیل بجی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی، اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ شافعہ کی ہدایت کے مطابق اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، دوسرے سے شافعہ کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ شافعہ کو دیکھا اسے ایک انجانا سا سکون آیا تھا۔ شافعہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا، اس کے سر پر پیار کیا۔ نور کو پہلی بار شافعہ کی اس حرکت پر جتنا جھٹکا لگا تھا، دوسری بار اتنا نہیں لگا تھا، لیکن وہ چمک گئی تھی۔ شافعہ نے اسلام کے بعد اسے سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیسی ہو؟ نور نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں۔
شافیہ اسے ساتھ لیے لاؤنج کے صوفے پر آ کے بیٹھا اور مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا دن کیسا رہا تمہارا؟ نور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی نہایت ہی بور۔ شافیہ ہنسا تو تم اپنی کسی دوست یا اپنے بابا سے بات کر لیتی۔ دوست اور بابا کا ذکر سن کر نور کو اپنے اندر تک کرواہٹ اترتے ہوئے محسوس ہوئی۔ نور اٹھ کر کچن کے اندر جانے لگی۔ میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ شافیہ نے اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ نور نے پانی لا کر اسے تھمایا۔ نور اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گئی۔ شافیہ نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا کھانا کھایا تم نے؟ نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ پانی کا گلاس رکھ کر اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی بور ہوئی ہو آج۔ نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اگر تم چاہو تو اپنی اسٹڈی سٹارٹ کر دو۔ سیمسٹر ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے، میں بات کر لوں گا۔ نور نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا نہیں، مجھ سے اب پڑھا نہیں جائے گا۔ شافیہ نے آنکھیں بڑے کرتے ہوئے سر پیچھے کیا۔ کسی سے بات نہیں کرنی، اسٹڈی سٹارٹ نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس چلنا کل سے۔ نور نے حیرت سے پوچھا کس خوشی میں؟ شافیہ شوخ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تم آفس میں رہو گی تو میرا بھی دل لگا رہے گا، تمہارا وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر آفس سے واپسی میں ہم لانگ ڈرائیو پر جایا کریں گے، پھر ایک اچھی سی جگہ پر ڈنر کیا کریں گے اور پھر گھر۔ نور اٹھتے ہوئے بولی خیالی پلاؤ ختم ہو گیا ہو تو جا کر چینج کر لو، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ شافیہ اٹھتا ہوا بولا نہیں، آج کافی نہیں چائے بنانا، لیکن میری چائے میں چینی مت ڈالنا۔ شافیہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ نور چائے چڑھا کر اس میں ابال آنے کے بعد واپس لاؤنج کی طرف آئی تو صوفے پر شافیہ کا کوٹ ٹائی اور ٹیبل پر گھڑی پڑی تھی۔ نور نے اس کا کوٹ ٹائی اور گھڑی اٹھائی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ کوٹ اور ٹائی اسٹینڈ پر لٹکا کر وہ گھڑی ڈریسنگ پر رکھنے کے لیے بڑی۔ شافیہ تولیے سے اپنا سر خشک کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس نے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ گھڑی رکھ کر وہ واپس جانے لگی جب شافیہ نے اسے روکا۔ نور نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ شافیہ آگے آتے ہوا بولا تم نے اپنے کپڑے ابھی تک سوٹ کیس میں سے کیوں نہیں نکالے؟ نور نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کہاں رکھتی، تمہاری وارڈروب میں جگہ ہی نہیں ہے۔ شافیہ نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ او تو تم مجھے بتاتی نا، میں ایک سائڈ سے اپنے کپڑے نکال دیتا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھنے لگا تو نور اسے رکتے ہوئے بولی نہیں شافیہ، رہنے دو۔ شافیہ اس کی طرف گھومتا ہوا بولا کیا رہنے دو؟ زندگی بھر کیا اپنے کپڑے اس سوٹ کیس میں ہی رکھو گے؟ شافیہ نے ایک سائڈ سے اپنے کپڑوں کے ہینگر نکالنا شروع کیے تو نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ رہنے دو، ابھی میں خود کر لوں گی۔ شافیہ سانس کھینچتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم یہ والی سائڈ خالی کر کے اپنے کپڑے رکھ لینا، پھر ایک دو دن میں نئی وارڈروب بنوا دوں گا۔ نور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ نے اپنا سر نیچے کر کے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نور کے اوپر چھینٹے گئی تو نور چڑ کر بولی شافیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ شافیہ ہنسا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا یا ایسے کھا جانے والی نظر سے تمہارا دیکھو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ڈنر کے لیے میرے لیے کون سا سوٹ نکالا ہے؟ نور نے وارڈروب سائڈ کی دیوار پر لٹکے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ شافیہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شلوار قمیض۔ نور نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کیوں تم نہیں پہنتے کیا؟ شافیہ ہنسا۔ پہنتا تمہیں یاد نہیں ایک دفعہ پھول کی دکان کے باہر جب تم نے مجھے وڈیرا کہا تھا، جب میں نے شلوار قمیض ہی پہنی ہوئی تھی؟ نور منہ پر ہاتھ رکھ کے بے ساختہ ہنسی۔ شافیہ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ نور نے اسے خود کو ایسے دیکھتے پایا تو فوراً اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ شافیہ نے فوراً پلکیں جھپکائی، پھر بولا تم خود بتاؤ یار، میں کہاں سے تمہیں وڈیرا لگتا ہوں؟ میں نے تو بڑی بڑی مونچھیں بھی نہیں رکھی ہوئی۔ نور ہنستے ہوئے بولی وہ تو میں نے ایسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا، بس اس دن تمہارے پاس گاڑی بھی تو وڈیروں والی تھی۔ پجارو۔ شافیہ ہنسا۔ نور نے دونوں سوٹ اس کے سامنے کر کے پوچھا مجھے تو ان دونوں میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کون سا زیادہ اچھا ہے، تمہیں جو پسند آئے وہ پہن لو۔ شافیہ دونوں سوٹ کو دیکھتے ہوئے بولا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا پہن رہی ہو؟ نور نے اپنا سوٹ اسے دکھایا۔ شافیہ اس کے سوٹ کو دیکھا، بولا ریڈ کے ساتھ تو بلیک ہی اچھا لگے گا، تم یہ وائٹ والا سوٹ رکھ دو اور بلیک والا باہر ہی رہنے دو۔ نور نے اس کا بلیک اور اپنا سوٹ صوفے پر رکھا اور وائٹ سوٹ وارڈروب میں رکھ دیا اور کچن میں آگے اس نے چائے کپوں میں نکالی۔ وہ لاؤنج کی طرف آ رہی تھی۔ جب شافیہ کمرے سے نکلا اسے لاؤنج کی طرف چائے لاتے دیکھا تو بولا چائے بالکونی میں لے جاؤ، وہاں پئیں گے۔ نور اس بات میں سر ہلا کر چائے بالکونی میں لے گئی۔ زیان آفس سے گھر آیا، چینج کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل نکال کر چہرے کے آگے کیا۔ شافیہ سے لیا ہوا ارحام کا نمبر نکال کر کال لگا دی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کال جاتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ زیان نے دوبارہ کال لگائی، کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی
دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو۔ زیان نے ایک سانس کھینچا، ہیلو، ارحام بات کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سناٹا چھایا تھا۔ زیان نے پھر مخاطب کیا، ارحام بات کر رہی ہیں، میں زیان ہوں، زیان حیدر شافیہ کا دوست۔ دوسری طرف سے آواز آئی، شش، مجھے یقین تو کر لینے دیں کہ آپ نے میرا نام لیا ہے۔ زیان کو حیرت ہوئی، ارحام، میں زیان بات کر رہا ہوں۔ ارحام بے سہاتا بولی، ہاں تو بولیے نا، آپ کو سننے کے لیے ہی تو اب تک زندہ ہوں۔ زیان کو اس کی آواز بھیگی ہوئی لگی۔ زیان نے ایک لمبا سانس کھینچا، کیسی ہو؟ ارحام فوراً بولی، کیسا ہونا چاہیے؟ ویسی نہیں ہوں جیسے 4 سال پہلے تھی، بڑی ہو گئی ہوں، الفاظ اور انسان دونوں کو دیکھ کر بات کرتی ہوں، کس وقت پر کون سی بات کہنی چاہیے اس بات کا بھی پورا دھیان رکھتی ہوں۔ اور آپ کیسے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ارحام بولی، مجھے پتا ہے آپ کا جواب، ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں، تبھی تو بات کر رہا ہوں۔ ریان نے آنکھیں باندھ لی، اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ ارحام، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے ارحام کے ہنسنے کی آواز آئی، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بھی نیند میں ہوں، بس دعا کہ جلد از جلد آ کر کوئی نیند توڑ دے، کیونکہ اگر خواب آگے بڑھ گیا تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ کہیں یہ خواب ہے نا؟ زیان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ارحام نے تعجب سے کہا، تو کیا سچ میں آپ سے بات کر رہی ہوں؟ زیان نے اسے بات کرنے کے لیے کال کی تھی، لیکن اسے پہلی بار لگا تھا کہ اس کے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں۔ ارحام پھر بولی، آپ نے مجھے یاد کیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، جلدی سے فون کرنے کی وجہ بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو جب سے میرا دل پھٹ جائے اور میں رو دوں۔ حالانکہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ کسی کے سامنے آنسو نہ بہیں، لیکن آنسو پر کس کا زور ہوتا ہے، یہ تو بڑی محفل میں رسوا کر دیتے ہیں، اکثر بات بے بات پر بھی نکل جاتے ہیں۔ ارحام نے اپنی گال پا بہے آنسو صاف کیے، دیکھیے نا، ابھی بھی بلا وجہ نکلے جا رہے ہیں، جبکہ اب تک آپ نے تو کوئی قیامت توڑ دینے والی الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں۔ زیان نے اسے یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ کیا وہ اب بھی اس کے لیے پہلے والی جذبات رکھتی ہے، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ میں اپنے ماما باپا کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ ارحام دوسری طرف خاموشی چھائی، کچھ دیر بعد بولی، کیوں، آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ زیان کو امید نہیں تھی کہ وہ بے دریغ اسے پوچھ بیٹھے گی، نہیں ہوئی تو نہیں ہے، لیکن تم سکھا دینا۔ ارحام ہنستے ہوئے بولی، میرے زخم سوئے ہیں، مرے نہیں، اگر جاگے نہ تو آپ سے ایک ایک بات کا حساب لیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کر جس سے زخم تازہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ زیان نے منہ پر ہاتھ پھیرا، میں سچ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھائی، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ایک مرتے ہوئے انسان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اسے زندگی کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جائے تو اسے کوئی اعتراض ہے؟ تم پہلے تو ایسی باتیں نہیں کرتی تھی ارحام، پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا نہ، جب سے آپ کو دیکھا ایسی ہی باتیں کرتی ہوں۔ زیان سانس کھینچ کر بولا، میں پہلے شافیہ کو بھیجوں گا تمہارے بابا سے بات کرنے کے لیے، پھر اپنے پیرنٹ کو بھی بھیج دوں گا۔ آپ کو میری بچگانہ محبت پر یقین آیا ہے یا طرز؟ زیان کو چپکی لگی، پھر ٹھہر کر بولا، اس وقت مجھے یہ سب بچکانہ ہی لگا تھا، مجھے لگا تمہیں مجھ سے 16 سال کی عمر میں 16 دن والا پیار ہوا ہے۔ ارحام بے سہتا بولی، مجھے 16 نہیں 18 سال کی عمر میں آپ سے پیار ہوا تھا۔ زیان سر جھٹک کر بولا، جو بھی تھا وہ سب جلدی تھا اس وقت، تو کیا اب آپ کو مناسب وقت لگتا ہے؟ زیان نے کندھے اچکائے، ہاں، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، تو پھر مجھ سے شادی کرنے کی کوئی سوچ لی آپ نے؟ زیان بولا، میں نے سنا ہے کہ انسان کو شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ ارحام کندھے اچکا کر بولی، لیکن آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے پھر؟ زیان مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ تم مجھے سکھا دینا۔ ارحام خاموش ہوگی، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زیان نے پوچھا، تم خوش ہو؟ ارحام بولی، کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرا عکس میرے سامنے آ کر بار بار مجھے بول رہا ہے، نہیں ارحام، یہ سب پر یقین مت کرو، یہ ایک خواب ہے، جب ٹوٹے گا تو تمہاری آنکھیں چھلنی ہو جائیں گی۔ زیان اسے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا، نہیں ارحام، اب سب کچھ حقیقت میں خواب نہیں ہے، اب سب کچھ حقیقت ہے، خواب نہیں، اور تم بے فکر ہو، میں تمہیں ان خوفناک خوابوں اور سوچوں سے نکال دوں گا، تم میری وجہ سے ان خوفناک خوابوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، میں ہی تمہیں ان میں سے باہر نکالوں گا، بس اب تم میرا انتظار کرنا۔ ارحام بے ساتھ بولی، 4 سال سے کر تو رہی ہوں۔ زیان مسکرا کر بولا، بس کچھ دن اور کر لو، پھر میں تمہیں ویرانیوں سے نکالوں گا، اور تم بھی محبت سکھا دینا، حساب برابر۔ ارحام نے گردن جھکائی، اس کے لیے اچانک صبر یقین کرنا مشکل تھا
اس لیے اس نے خود کی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ وہ جان لیتے اگر حقیقت نے دھوکہ دیا تو تکلیف اسے ہی ہوگی۔ آئی نور شیشے کے سامنے کھڑی ٹاپس پہن رہی تھی، بالوں کو اس نے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ اس نے چوڑیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، شافعہ نے پیچھے سے آ کر اس کے بالوں پر لگا کیچر نکال دیا، اس کے بال کھل گئے۔ نور بال سنبھالتے ہوئے بولی کیا کر رہے ہو؟ شافعہ شہباز کے سامنے آ کر ڈریسنگ پر بیٹھا ہوا بولا کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ نور دوبارہ جھوٹا بناتے ہوئے بولی نہیں، مجھے اسکارف باندھنا ہے۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ آگے کیے، ہاں پھر کھل گئے، ہاں تو جاتے ہوئے باندھو گی نا، ابھی تو کھلے رہنے دو۔ شافعہ نے اس کے تھوڑے سے بال آگے کیے، نور نے شم کا منہ پر آئی لٹو کو کانوں کے پیچھے کیا۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ روک دیا، رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں، بعد میں باندھ لینا۔ نور ہلکا سا مسکرائی اور ڈریسنگ پر سے چوڑیاں اٹھا کر پہننے لگی۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں لے لی اور اسے پہنانے لگا۔ نور اسے رکھتے ہوئے بولی شافعہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں خود پہن لوں گی۔ شافعہ نے نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں پہناؤں تو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نور نے نظریں جھکا لی، اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ الجھی تھی۔ اس کی نظریں جھکانے سے شافعہ محفوظ ہوا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالنے لگا۔ نور کے ہاتھوں کی مہندی تقریباً ہٹ گئی تھی، بس ایک دو جگہ ہلکی ہلکی لگی تھی۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال کر ان پر انگلی پھیری۔ پرفیکٹ۔ پھر مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھا، اس کے کان میں موجود ٹاپس کو چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا لوکنگ بیوٹیفل۔ نور کا دل زوروں سے دک دک کر رہا تھا۔ نور مصنوعی سا مسکرائی۔ شافعہ نے اس کے تاثر دیکھا، مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی، تمہاری ہارٹ بیٹ تو ایسے چل رہی ہے جیسے تمہارے سامنے کوئی جن بیٹھا ہو۔ نور کی تیز ہوتی دھڑکن شافعہ کو محسوس ہوئی تھی۔ نور تھوڑا سا پیچھے ہوئی، شافعہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں ہٹ جاتا ہوں سامنے سے، ورنہ تمہارا دل جتنی زوروں سے دھڑک رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں نکل کر باہر نہ آ جائے۔ شافعہ اس کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن نظریں اس کے نور پر تھی اور چہرے پر ایک بالہانہ مسکراہٹ۔ نور مسلسل اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں بھی ہلکی سی کپکپاہٹ تھی اور شافعہ اس کے انداز سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نور نے جلدی سے بالوں کا جوڑا باندھا اور دوپٹے کا سکارف بنا کر لپیٹا، کرسی پر سے چادر اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور شافعہ کی طرف مڑ کر بولی چلو میں تیار ہوں۔ شافعہ مسکراتے ہوئے اٹھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شافعہ نور کے قریب آئے اور آہستہ سے اس کا سر پیچھے سے پکڑ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ نور کا ہاتھ اس کے سینے پر عین دل کے اوپر تھا۔ نور نے آنکھیں بند کی، وہ ہاتھ کے نیچے اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کر سکتی تھی۔ شافعہ سیدھا ہوا، نور نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شافعہ اسے دیکھتے ہوئے بولا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نور کو لگا جیسے ایک سحر ٹوٹا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ نور نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی۔ شافعہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا چلیے اب۔ نور نے پہلے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر اپنا دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ نور مسکرا کر بولی چلو۔ حیدر صاحب زیان سے پوچھے تھے بھائی یہ شافعہ کہاں رہ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا، تم نے اسے بولا تھا نا آنے کا؟ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا جی بابا بولا تھا، آتا ہی ہوگا۔ بس عارفہ بیگم کھانے کی ٹیبل لگا کر لاؤنج میں آئی میراب موبائل پر کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ جب شافعہ اور آئی نور وہاں پہنچے، سب سے پہلے زیان کی نظر ان پر پڑی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا لے آگے آپ کے مہمان۔ حیدر صاحب اٹھے، شافعہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ حیدر صاحب بھی آگے بڑھ کر والہانہ خوشی سے اسے گلے ملے، وہ اسے مبارکباد اور دعائیں دے رہے تھے۔ وہ شافعہ سے الگ ہوئے تو شافعہ نے آئی نور سے ان کا تعارف کروایا۔ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے آئی نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ اتنے میں عارفہ بیگم بھی وہاں پہنچی اور نور سے گلے ملی۔ میراب بھی آ کر نور سے ملی، شافعہ زیان سے گلے مل رہا تھا جب میراب بولی شافعہ بھائی آپ کی وائف تو بہت ہی پیاری ہے، آپ جیسے ہٹلر کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ سب کا کہہ کر بلند ہوا۔ شافعہ مصنوعی صاحبہ ہو کر بولا اچھا میں ہٹلر ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یہ ڈونٹ میں زیان کو دے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شاپر زیان کے ہاتھ تک پہنچا، میراب نے اس کے ہاتھ سے شاپر جپٹا۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، آپ تو بہت سویٹ ہے بالکل اس ڈونٹ کی طرح۔ سب ہنسے۔ عارفہ بیگم بولی اب ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کرنی ہیں، اندر بھی آؤ۔ اندر آتے ہوئے نور نے ایک شاپر عارفہ بیگم کی طرف بڑھایا، وہ لوگ آتے ہوئے کیک لے کر آئے تھے۔ عارفہ بیگم نے تکلفانہ کلمات ادا کیے، اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ نور صرف مسکرا دی۔ وہ لوگ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ شافعہ حیدر صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ میراب اور زیان آئی نور کو کمپنی دینے لگے۔